عورت کے بزنس کے بارے میں بہت سوال ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں اس عورت سے شادی نہیں کریں گے تو بزنس کرتی ہے, اس کا کام ہے بچوں کی اچھی تربیت. کاش بائی دا وے غلط ہے, یہ غلط ہے. پاکستانی مرد تو شادی بزنس مین سے کر رہا ہے, وہ بزنس وومن سے. مجھے ایک دوست نے کہا سر کوئی امیر بیوہ ہے؟ آپ کو بھی ملا ہوگا ایسا, یہ بہت ہی خوبصورت بیوہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, خوبصورتی, امارت, یہ ہے پاکستانی مرد کا لیول اس وقت. مرد دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب نے کہا ہے, یہ فتویٰ یہ ہو گیا, حضرت خدیجہ اسلام سے پہلے بزنس کرتی تھی میاں. وہ طارق القادری صاحب سے بولتے. تو پھر میں نے کہا پھر یہ چمڑے کا کاروبار کون سی ام المومنین کرتی تھی؟ ہاں وہ گھر پہ بیٹھے کرتی تھی. اسلام نے کسی بھی لیول کے اوپر. اچھا آپ بتائیں, قبر میں عورت کے لیے کون سے ایسے سوال ہیں جو کہ آدمی سے نہیں ہوں گے؟ قبر میں سیریسلی آپ آخرت میں کھڑے ہو کے ٹوٹل 7 سوال کا پرچہ اسلام, بس زیادہ نہیں سائنس میں جائیں, پرچہ 7 سوال کا ہے, اس کی ڈیٹیلنگ آگے ہے. 7 سوال اللہ نے ہمیں بتا دیے, میں نے کون سے پوچھنے تمہیں, نبی اسلام نے رٹوا دیا ہمیں کہ بھائی شک میں نہ پڑ جائے, ہائی ریزولوشن پکچر. وہ 7 سوال میں سے 3 قبر میں, 4 آخرت والے دن. آپ بتائیں ان میں سے عورت اور مرد کی تفریق کدھر ہے؟ اس لیے جو چیز اللہ کے قانون میں پوری ہے تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حق ظاہر کیا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے دین پہ نہیں تھا, یہ کسی اور اصول کو, اس پاکستان کے کلچر کے اصول کو, ماموں کے اصول کو مانتا ہے, یہ اللہ کے اصول کو نہیں مانتا. تو بچت ہو گئی آپ کی. تو ٹھیک ہے, اس طرح کی تو نہ مبارکباد کے مستحق ہے. مجھے سر کی آواز. جی سر یہ جو LGBT لا یا ایکٹ آپ نے بتایا سر, اس کا ریفرنس بتا دیں سر, ہم کدھر سے پڑھتے ہیں؟ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ, یہ نام ہے ایکٹ کا, یہ لا کا ایکٹ ہے, پورا بل پاس ہوا ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم خواجہ سراؤں کو پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کریں, کس نے منع کیا؟ پہلے کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن آپ نے دوبارہ سے کر دیا, کوئی بات نہیں. اس کے اندر کلوز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ڈیفینیشن آف جینڈر کی باری آئے گی, اس کے اندر لکھ دیا ہے, پڑھیں, گوگل پہ کریں, ویکیپیڈیا کریں, جا کے کاپی نکالیں, پاکستان کا ایکٹ ہے, پبلک ریکارڈ ہے, کہ جینڈر آئیڈینٹی کون بتائے گا. تو لکھ دیا انہوں نے اب کہ جینڈر آئیڈینٹی میں جو فیل کر رہا ہوں میں وہ, کوئی تھرڈ پارٹی اسکروٹنی کوئی نہیں کر سکتا میری کہ ساحل صاحب ہم ویریفائی کریں گے کہ آپ میل ہیں کہ فیمیل ہیں. نہیں, پاکستان میں یہ الاؤ نہیں, انڈیا میں ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہے سوائے امریکہ اور پاکستان. ایکچولی امریکہ میں بھی ہر اسٹیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو پاکستان واحد ملک ہے جس نے کہا صبح عورت, دوپہر مرد, شام کو عورت, تہجد میں پھر مرد والی پڑی. یہ پاکستان. سو LGBT کیوں کہہ رہا ہوں میں بار بار LGBT کہہ رہا ہوں؟ اچھا سوال ہے. LGBT والوں کو کور اس کے تھرو مل رہا ہے. آدمی سے شادی کرے, عورت سے شادی کرے, لیسبین اینڈ گےازم, رائٹ. تو وہ ان کو لیگل کور دینے کے لیے اب میں ایز اے فیمیل انٹروڈیوس ہو جاؤں گا اس نکاح نامے کے اندر, کورٹ خود ایشو کرے گی نکاح نامہ. ایکٹ کور دے رہا ہے مجھے, لیگل کور دے رہا ہے. اس لیے میں زیادہ بڑا مسئلہ LGBT ہے نا, زیادہ بڑا اولمپکس تو نہیں ہے نا, لیڈیز کے باتھ روم تو نہیں ہے نا, بیبی سٹنگ تو زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہزار اور مسئلے میں نے آپ سے کہا, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے دین کے اندر جا کے ضرب لگائی کہ لوط کی قوم اور ہم یکمشت ہو گئے, برابر ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزوں سے کھلواڑ اللہ نہیں برداشت کرتے ہوتے. ہم دین کے نظام کی بات کریں, یہ پراپر دین کے نظام کے خلاف جو قوم آئی تھی اس کے نظام کی بات کر رہے ہیں. میں کیوں حسین علیہ السلام کو بابر انووک کر رہا ہوں بتاؤں؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں, ہمارے پاکستان دنیا میں اس وقت مسلمانوں پر جو دور ہے نا, وہ دور کے اندر ہم جتھا ڈھونڈی جا رہے ہیں. فطرت ہے ہماری, گروپ کرے گا تو میں بھی کر لوں گا, مجھ جیسا ایک اور ہو جائے, کلسٹر بن جائے بس. کس طریقے سے حسین علیہ السلام نے کہا تھا یہ کلسٹر کا محتاج نہیں ہے میرا دین, بس کسی ساتھ آنا آئے, نہیں آنا نہ آئے. یہ کریج بنتی ہے, ہیرو یہ ہے, یہ اصلی ہیرو. پریفر دیکھیں, میری اس بات سے کوئی مطلب نہ بدل لینا کہ نوکری حرام کام ہے, بالکل بھی حرام کام نہیں. جو چیز حرام نہیں اللہ نے کی, آپ حرام نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے کہا دین کو جو فائدہ دے گا نا بندہ, وہ مجبور بندہ نہیں فائدہ دے سکتا. نوکری والا بندہ مجبور ہوتا ہے, وہ کیا کرے بیچارہ. عمر بن العاص گورنر مصر, عمر بن خطاب کے دور میں, عمر بن خطاب دورے پہ گئے ہیں. عمر بن العاص نے کہا
کہ امیر المومنین پیسے اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا تو پھر کیا کرتے ہو؟ نے کہا جی ہم نے پھر کیا کیا کہ میں نے اپنے انویسٹمنٹ کر دی ہے, فصلیں خرید لی ہیں. فصلیں خرید لی ہیں, فصلیں خرید لی ہیں, دکھاؤ ذرا. لے کے گئے ٹور پہ, بڑے فصل کھڑی ہوئی دکھائی انہوں نے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا تیل لے کے آ رہا, فصلیں تو آگ لگا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یا امیر المومنین؟ عمر خطاب نے کیا کہا, تو نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے, تجھے اس کام پہ رکھا تھا کہ 6 مہینے تک تو کچھ اور کسی کام میں قابل رہا, فصل کے پکنے اور کٹنے کا انتظار کیا کرے گا. تجھے سمجھ نہیں آئی تجھے دنیا میں کس کام پہ معمور کر دیا کہ تو گورنر ہے. ابو ذر غفاری غور سے واقعی نہیں کوئی سناتا ہوتا, ڈراتے ہیں, سناتے نہیں, بتاتے نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں تھے, اور ابو ذر غفاری گئے تو ان کے آفس میں وزراء کھڑے ہوئے ہیں. تو ابو ذر غفاری نے کیا کہا, یہ کیا کر رہا ہے, زکوٰۃ کا ٹائم, زکوٰۃ دینے آئے. ابو ذر غفاری نے ایک ایک کر کے وزیروں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. سب جتھے میں آ گئے ابو ذر غفاری کے, کیا کر رہا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ وزیر ہے جی, زکوٰۃ دینے آئے جی. یہ کون سا اسلام ہے کہ وزیر کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہوگا کہ نصاب میں زکوٰۃ بنتی ہو؟ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ یہ کون سا دین سمجھ آیا تمہیں کہ وزیروں کے پاس زکوٰۃ دینے کا پیسہ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی تنخواہیں ان کی؟ سینس چیک کریں صحابی کی کیا ہوتی تھی. یہ 2 نمبر لوگ ہیں اور کچھ نہیں ہیں, جو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کام کہیں پیسے کہیں اور سے اکٹھے کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. 5-5 6 دن میں تو ان کی تنخواہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ 7 سال کیسے ٹھہر رہی ہے ان کی تنخواہ؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں یہ صرف گورننس کی بات اور وزراء کی کر رہا ہوں کہ جب ایک بندہ پیسوں کے پرپز سے پولیٹکس میں جائے گا, جو کہ ہر پاکستانی جاتا ہے, جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا ہم, پاور پر پیسے چاہیے. سی ایس ایس ایسے تو نہیں کراتے ماں باپ, خود موت پوچھتے. آپ تو سی ایس ایس کے بچے مجھے برملا بے شرم ہو کے کہتے ہیں سر آپ کو پتا ہے تھانے کے لیول پہ پیسے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے سی ایس ایس کر رہا ہوں. تھانے کے لیول پہ پیسے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں؟ میں تو ابھی اے ایس پی اور ایس ایس پی لگوں گا, سارا کے سارے تھانے میرے انڈر آ جائیں گے. دور نہ جائیں. یہ میڈیکل آر ایم سی میں لیکچر دے رہا تھا, آر ایم سی کے کیا چوز کر رہے ہو کارڈیولوجی, کیوں کارڈیولوجی کیوں؟ سر 80 ہزار روپیہ صرف اور صرف کنسلٹیشن فیس ہے. سمجھ رہے؟ مقصد پیسے بنایا ہوا, پھر بندے ہی چیزیں نا. میں نام نہیں بتاتا ہوتا, اسپتالوں میں سب کو پتا ہے. کسی کو شک ہو میرے سے پرسنلی آ کے پوچھ لیا کرے. پبلک میں اس طریقے سے ڈیفیم نہیں کرتا کسی کو. یہ تو اسلام آباد کا اسپتال ہے, 25,000 پر ڈاکٹر کو فیس ملتی ہے ایکسٹرا کہ سیزیرین کر دے لڑکی کا. بس تو نے اگر سیزیرین کر دیا 25,000 ایکسٹرا تجھے ملیں گے. نارمل ڈلیوری کی بچی آئی ہوتی ہے. سمجھ لیں بات. اس کو بہت اطمینان اور دھیان سمجھیں کہ when money is your purpose, sorry, you're not a Muslim anymore. But Islam is your purpose and you need the money. You have the opportunity to spend it in the right place. پیسوں کے خلاف اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ غریبوں کا جتھا اکٹھا ہو گیا, ہمیں مال لگانا کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. بٹ منی از ناٹ آر پرپز. 35 میلیں دن کی مجھے آ رہی ہیں سر, خود 2-2 لاکھ روپے گھنٹہ لیتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو پیسے نہ بنائیں. کون کہہ رہا ہے پیسے نہ بنائیں؟ آپ کو بتاؤں میرے مصرف کیا ہیں میرے 2 لاکھ روپے گھنٹے کے, اور یہ کم بتا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا اصلی ریٹ, کال کر کے پوچھیے میرا اصلی ریٹ کیا ہے. دیکھیں میرا پیسہ جا کدھر آیا. جب مجھے پتا ہے نا کتنے خرچے کہاں پہ نکلتے ہیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 لاکھ بھی کم پڑ رہے تھے. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. آئی نیڈ یو سیکیور اینڈ اسٹینڈنگ آن یور فیٹ. یاد رکھیے گا, گھٹنوں پہ رہ کے زندہ نہیں رہنا, گھٹنوں کے بل, پیروں کے بل مرنا ہے. جب بھی مریں گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مریں گے انشاءاللہ. جی